عالمی اسٹریٹجک شراکت داری سے پاکستان امریکہ تعلقات کا نیا باب شروع۔ پاکستان نے جغرافیائی محل وقوع اور مؤثر سفارتکاری سے واشنگٹن کا اعتماد بحال کر لیا۔ عالمی جریدے کیرولائنا پولیٹیکل ریویو کا پاکستانی حکومت اور عسکری قیادت کی حکمت عملی کا اعتراف۔ جریدے نے لکھا کہ 2025 میں پاکستان نے عالمی سیاست میں دوبارہ اہم مقام حاصل کیا۔ پاک امریکہ تعلقات میں تبدیلی عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن چکی۔ مئی میں پاک بھارت کشیدگی نے پاکستانی دفاعی صلاحیت اور ساکھ کو مضبوط کیا۔ امریکہ کی نظر میں پاکستان کی جنوبی ایشیا، خلیج اور وسط ایشیا کے مابین کلیدی پل کی حیثیت۔ عالمی جریدے نے پاکستانی بندرگاہوں بالخصوص بلوچستان میں گوادر پورٹ کو بڑا اثاثہ قرار دے دیا۔ کیرولائنا پولیٹیکل ریویو نے مزید لکھا کہ پاکستان نے سی پیک کے ساتھ کثیر الجہتی توازن برقرار رکھا، قومی مفاد کی بنیاد پر نئے معاشی راستے بھی کھولے۔ پاکستان نے اسرائیل کا صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ وفاقی جمہوریہ اور صومالیہ کی حمایت کا اعادہ۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے جاری بیان میں کہا کہ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی سخت مذمت کرتا ہے۔ ایسی غیر قانونی اور اشتعال انگیز کارروائیاں بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کا عالمی برادری سے ایسی کارروائیاں رد کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دنیا اسرائیل کو خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچانے سے روکے۔ سعودی عرب نے بھی صومالیہ میں نئے ملک کا قیام مسترد کر دیا۔ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی استحکام کی مکمل حمایت کا اعلان۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صومالی سرزمین نئی ریاست کو مسترد کرتے ہیں۔ صومالیہ میں یک طرفہ علیحدگی کی کوشش قانون کی خلاف ورزی قرار۔ سعودی عرب کی جانب سے صومالیہ کے ساتھ قانونی تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ اداروں کے خلاف ورزہ سرائی پر بھگوڑے یوٹیوبر عادل فاروق راجہ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی لگائی۔ عادل فاروق راجہ کا نام فورتھ شیڈول اور کالعدم افراد کی فہرست میں شامل۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں عادل فاروق راجہ کا طرز عمل پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کے منافی قرار دیا گیا۔ ملک کے مختلف شہر شدید دھند کی لپیٹ میں، ہر منظر دھندلا گیا۔ حد نگاہ متاثر ہونے سے موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M3 پر فیض پور سے درخانہ تک نو انٹری کا بورڈ آویزاں۔ M4 کی پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 کی ملتان سے ظاہر پیر تک بندش۔ لاہور سے الکوٹ پر موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک روک دی گئی۔ حد نگاہ کم ہونے پر قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ڈرائیورز کو دھند میں فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ۔ مودی بھول جاؤ، روٹی ہوگی یا گولی، گولیاں ہم ماریں گے۔ تم خود کو دنیا کی بڑی معیشت کہتے ہو، 4 دن جنگ نہیں کر سکے، بھارت کے مزید جہاز گرائے سکتے تھے، لیکن ہم نے تھوڑا رحم کیا۔ اگر کسی نے دوبارہ جنگ مسلط کی تو ہم تیار ہیں۔ صدر زرداری کا بھارتی وزیر اعظم کو 2 ٹوک پیغام۔ شہید بینظیر بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب میں کہا، ہم نے ایسا چیف بنایا کہ جس نے تمہیں منہ توڑ جواب دیا۔ مودی کو پتہ چل گیا کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، تم وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے فوجی سربراہ کا ہے۔ ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، بنکر میں چلیں۔ میں نے کہا مرد میدان میں مرتے ہیں، بنکروں میں نہیں۔ ہم لڑنا نہیں چاہتے، کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو یاد رکھے گا ہمارا چیف ان کو ناکو چنے چبا دے گا۔ صدر زرداری نے بانی پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا، ایک بیوقوف آدمی نے ساری دنیا سے تعلقات اور معیشت خراب کر دی تھی، ہم آہستہ آہستہ سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا نام سن کر مودی چھپ جاتا ہے، عالمی فورم میں جانے سے بھی کتراتا ہے۔ بھارتی طیاروں کو گرانے والے جنگی جہاز صدر زرداری نے ہی چین سے منگوائے تھے۔ بھارت کو شکست گھڑی خدا بخش کی قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں تھی۔
इन्हीं कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई जैसे वाक़यात और इदारों के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल सियासत नहीं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी। सदर ज़रदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर विफाक को बचाया। कायद को तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया, मगर हमने सियासी तौर पर मुकाबला किया। इस वक्त एक ही शख्स है जो पाकिस्तान को सियासी तक़सीम से निकाल सकता है, वो मुफाहमत के बादशाह सदर ज़रदारी हैं। पीटीआई से वही रवैया इख्तियार किया जाए जो एमकेएम से किया गया। पीटीआई के लोगों को पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाकर सियासत नहीं करने देंगे। जब इंक्वायरी की जाएगी तो सबके लिए मसला होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एमकेएम के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कामरान टिसोरी ने कहा कि फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीटीआई का मौजूदा बयानिया दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। चेयरमैन एमकेएम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पीटीआई को शख्सियत से बालातर होकर वतन के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। कराची को महारत से घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। वफाकी हुकूमत से मदद मांगी, लेकिन सिंध हुकूमत रुकावटें डाल रही है। लंदन में सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के हक में मुजाहरा। बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारतीय मुजाहिरीन और खालिस्तान हामियों में झड़प भी हुई। बरतानवी पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को अलग कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बांग्लादेशी तलबा और रहनुमा उस्मान हादी का कत्ल इनकलाब का सबब बनेगा, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एहतजाजी शुरका ने कहा कि भारत का असल चेहरा दिखाने वालों को कत्ल किया जा रहा है। म्यांमार में 2021 की फौजी बगावत के बाद पहली बार आम इंतखाबात का आगाज़। 202 टाउन्स में इलेक्शन 3 मरहलों में होंगे। म्यांमार की फ़ौज ने इंतखाबात को जमहूरियत की वापसी करार दे दिया। फ़ौज मुखालिफ धड़ों और नाकदीन की राय में इंतखाबात से फ़ौजी हुकूमत को तक़वियत मिलेगी। इंतखाबात ना आज़ाद हैं और ना मुनसिफाना। फ़ौजी हुकूमत अपनी हुक्मरानी को जमहूरी लिबादा पहनाना चाहती है। खाना जंगी और सिक्योरिटी मसाइल के बायस कई इलाकों में पोलिंग के अमल में मुश्किलात। म्यांमार का तकरीबन 1/3 हिस्सा मुतराज़े या बागी गिरोह के कब्जे में है। सिर्फ फौजी कंट्रोल वाले इलाकों में इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ तकरीब इल्म अदब और तहजीबी रंगों से मुअत्तर। मुख्तलिफ सेशंस में फ़िक्र फ़न के चिराग रोशन। कॉन्फ्रेंस में कलम की खुशबू और इजहार की हरारत नुमाया। हर चेहरे पर उर्दू से गहरे लगाव की झलक नजर आई। शुराका की कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तारीफ। कहा, यह महज एक तकरीब नहीं बल्कि ज़ुबान, शनाख्त और तहजीब का जश्न है।